بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک اجمالی نظر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقها۔ بعد از خدا بزرگدوئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، روئے منیر سے تیرے روشن ہوا قمر ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا۔ بعد از خدا بزرگدوئی قصہ مختصر۔ ابتدائی حالات۔ نسب شریف: سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، کنیت ابو القاسم، والدہ کا نام آمنہ بنت وہب، ولادت بروز سوموار 12 ربیع الاول عام الفیل، والد ماجد کا انتقال ولادت سے قبل ہی بحالت سفر مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا۔ آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی اور حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ اپنے ننھال لے گئیں۔ واپسی میں بمقام ابوا ان کا انتقال ہوا اور آپ کی پرورش ایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ کی چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کے سلسلہ میں فرمایا، اور اس سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عبد ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا اور پتھر ڈھوئے۔ حجر اسود کے بارے میں قریش کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا، جس پر سبھی خوش ہو گئے۔ تعلیم و تربیت: آپ یتیم پیدا ہوئے تھے اور ماحول و معاشرہ سارا بت پرست تھا، مگر آپ بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام آلائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب میں یکساں و یک زبان ہو کر آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ خلوت و عبادت: بچپن میں چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں، مگر بعد میں آپ کو خلوت پسند آئی، چنانچہ غار حرا میں کئی راتیں عبادت میں گزر جاتیں۔ نبوت سے پہلے آپ سچے خواب دیکھنے لگے، خواب میں جو دیکھتے ہو بہو وہی ہو جاتا۔ آپ کا دستور تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ کا تشریعی دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور بھی چاہے بچپن کا ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی، لیکن آپ اسے قبول نہیں فرماتے کیونکہ وہ آپ کے دودھ شریک بھائی کا حق ہے۔ بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بھی قریش مکہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور شرم و حیا اتنی غالب ہے کہ جب آپ کے چچا حضرت عباس دیکھتے ہیں کہ آپ ننگے کندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں تو ترس کھاتے ہوئے آپ کا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ دیا۔ آپ شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ فرماتے ہوئے کہ میری چادر مجھ پر ڈال دو۔ کسب حلال کی یہ اہمیت کہ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کی مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے، اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا اور امانت دار سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ معاملہ فہمی: بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کی مختلف جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ قریب تھا کہ ناحق خون کی ندیاں بہہ جاتیں، لیکن آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا جس کی سب نے تحسین کی اور اس پر راضی ہو گئے۔ صداقت و امانت بچپن سے آپ صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست دشمن بھی آپ کے اس وصف کا اقرار کرتے تھے۔ نبوت 40 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ غار حرا میں جبرائیل امین سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ دعوت و تبلیغ ابتداً پوشیدہ دعوت شروع فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال سب سے پہلے ایمان لائے، پھر علانیہ دعوت کا حکم ہوا۔ ہجرت حبشہ:
قوم نے آپ اور صحابہ کو ستانا شروع کیا، چنانچہ 5 نبوی میں حبشہ ہجرت کا حکم ہوا۔ عام الحزن 10 نبوی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ طائف کا سفر ہوا اور شدید اذیت دی گئی۔ معراج 11 نبوی میں معراج ہوئی اور 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ ہجرت مدینہ قریش کے قتل کے منصوبے کے باوجود آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور گئے اور مدینہ پہنچے۔ قبا میں مسجد بنائی، پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اسلام کا نیا دور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اذان شروع ہوئی اور جہاد کا حکم نازل ہوا۔ غزوات بدر، احد، خندق، خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک اور دیگر غزوات پیش آئے۔ فتح مکہ آپ فاتحانہ داخل ہوئے، مگر نہایت تواضع کے ساتھ۔ دشمنوں کو معاف فرمایا اور اعلان کیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں آخری حج فرمایا اور دین کے بنیادی اصول واضح فرمائے۔ نتیجہ، آپ کی زندگی امت کے ہر فرد کے لیے کامل نمونہ ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مختصر بیان، جو ہمارے لیے کامل ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ایک